السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بھاری ہو گئے وزن۔ فاولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہو گئے وزن۔ فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ بے شک بسایا ہم نے تم کو زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر کرتے ہو۔ وزن، اس دن بہت ساری چیزوں کا وزن ہوگا۔ انسان کے اعمال، اس کی گفتگو، اس کی نیت، اس کی سوچ، اور اس کا جسم، اور اس کے لکھی ہوئی چیزیں، اور بہت سارے جو بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے، ہر عمل کو اللہ ایک جسم دیں گے، پھر ان کا وزن ہوگا۔ جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کا ایک سٹرکچر بنائیں گے، تو جیسی کس نے نماز پڑھی ہوگی ویسا ہی اس کی نماز کا جسم بنے گا۔ اور احادیث سے ان باتوں کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے وزن اس دن سچ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعمال کا وزن، تو جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کی نیتیں اچھی ہو گئی، جس کے اعمال اچھے ہو گئے، جس کے باتیں اچھی ہو گئیں، جس کی سوچیں اچھی ہو گئیں، جس نے اپنے جسم کو اور اپنے ٹائم کو، اپنی صحت کو، اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی دیے ہوئے اللہ کے اعضاء کو، اپنی آنکھوں، کانوں، زبان کو، اپنے پاؤں کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لگایا، تو پھر ان ساری چیزوں کا وزن ہوگا۔ تو جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث شاید آپ نے سنی ہو، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، تو بہت بڑا ثواب ہے ان کا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میزان کو بھر دیتا، اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس میں ڈالے جائیں تو وہ بھرے نہ، اتنا زبردست کلمہ ہے یہ۔ اور آپ نے فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سب سے بھاری ہوگا، اور دوسری صفت خاموشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے عمل، میزان عمل میں سب سے پہلا عمل جو رکھا جائے گا وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں، کیونکہ ظاہرہ کپڑا اونچا رکھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے ایک دفعہ صحابہ کو ہنسی آ گئی، بہت پتلی ٹانگیں تھیں۔ آپ نے فرمایا جن ٹانگوں کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو، میزان میں ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک جسم کو بھی تولا جائے گا، کیونکہ اس جسم کو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے پھر جو چیز اللہ کی راہ میں لگے گی اس کا وزن ہوگا۔ اور تیسرے سپارے میں بھی آتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ تو عیش آرام میں، من پسند زندگی میں آ جائے گا۔ سورہ القاریہ کی یہ آیات ہیں، سیم یہی الفاظ ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے وزن ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں تو حاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَہ، تجھے کیا پتہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ،
بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ہم دنیا میں ان چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ کتنے اچھے اچھے کام بری نیت سے ضائع ہو جاتے۔ اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ضرور ٹٹولنا چاہیے۔ کیوں کر رہی ہوں میں یہ نیکی کا کام؟ کوئی صدقہ دینا ہے، کوئی اچھی بات کہنی ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، کسی کو ملنے جانا ہے، کسی کی عیادت کرنی ہے، کسی کے ساتھ تعزیت کرنی ہے۔ میری نیت کیا ہے؟ بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پہ میرا کیا تھا تو مجھے جانا پڑے گا۔ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اللہ اسی کو چنتے، تو وزن ہوگا ہر چیز کا۔ اس لیے نیت کو سیٹ کرنا بہت مشکل ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے 30 سال لگے اپنی نیت کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ ذرا سی سوچ آتی تو چھلک جاتی ہے نا ادھر ادھر نیت۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے یہ وزن ہلکے ہو گئے، ان کے جسموں نے اللہ کی راہ میں خود کو کھپایا ہی نہیں، ٹائم لگایا ہی نہیں، نہ ذہن لگایا، نہ آنکھیں لگائیں، نہ کان لگایا، سننا ہی نہ چاہا، دیکھا ہی نہیں اللہ کی اس کائنات کو، اس کائنات میں بکھرے ہوئی اس کی نشانیوں کو، اس قرآن کو، اس کے احکام کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا، خود اپنا ہی نقصان کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ان کا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اگنور کر دی، اللہ کا شریک بنا دیا، جس جیسا کوئی تخلیق کرنے والا نہیں تھا، جس جیسا کوئی رحیم و کریم نہیں تھا، جس جیسا کوئی سننے والا نہیں تھا، جس جیسا کوئی کام کر نہیں سکتا تھا، اس نے اس کا شریک بنا دیا۔ اور طرح طرح کے ظلم ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے بھی اور خود بھی کرتے۔ بعض دفعہ زبان سے الفاظ ایسے کہتے ہیں جس سے ہم بہت بڑا گناہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سچ بولو، مطلب ایسا بولو من سمت نہ جا، اس لیے کہا خاموش رہنے والا نجات پا گیا، کیونکہ زیادہ بولنے والی زبان منہ سے غلط باتیں کہتی، تو زبان سے الفاظ اچھے ادا ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا انسان بعض کلمہ ایسا منہ سے نکالتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اتنا اچھا ہوتا ہے جنت کے اعلیٰ درجوں میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، جہنم کے درجوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، پہلے خود کو چیک کرو پھر کوئی کام کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسان ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، مکان بھی اسی سے۔ کس نے دیا یہ رہنے کا ٹھکانہ؟ کتنی سمجھ دی، کتنی عقل دی ان ذہنوں کو، کیسے کیسے گھر بنائے، کیسے کیسے انسان نے اپنی سہولیات کے سامان تیار کیے، لیکن آباد کرنے والا ہے کون تھا؟ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں بسایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ذریعہ معاش رکھے۔ ہر انسان جو محنت کرے اللہ اس کو پھل دیتا ہے، اور جو کچھ کرنا چاہے اس کے لیے زمین میں بے شمار ذرائع۔ ہاں کوئی خود سے اپنا ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور صرف حسرتیں کرتا رہے تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے، ورنہ دنیا میں جس نے ہمت کی اس نے پا لیا، کیونکہ دنیا تو اللہ نے دینی تھی لیکن اسباب ہم نے اختیار کرنے تھے۔ اسباب کی یہ دنیا ہے نا، یہاں تو دکان کھولنی پڑے گی تبھی تو گاہک آئے گا، گھر بیٹھے تو کوئی آپ کو نہیں نوک کرے گا کہ جاؤ دکان بناؤ میں آنا ہے۔ تو یہاں تو تالا کھولنا پڑے گا اللہ توکل پر، یہاں تو جاب کے لیے جانا پڑے گا، اسی نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا۔ اور کتنے ذرائع معاش ہیں ہم گن نہ سکیں، اتنے ذریعہ معاش۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر کرتے ہو، کیا کچھ نہیں اس نے تمہارے لیے بنایا؟ کتنا شکر ہے ہمارا روز کے کھانے پر، روز کے پینے پر۔ ہم ایک دفعہ شکر کر کے سمجھتے ہم بری ہو گئے، ایک کھانے میں کتنی چیزیں استعمال ہوئیں، کتنے لوگ اس میں لگے، کس طرح اللہ نے اسے ہمارے گھروں تک پہنچایا،
کتنا شکر ہم کر سکتے، کتنی دفعہ اس کے اوپر سورج نکلا، کتنی دفعہ بارش ہوئی، کتنے ذرات زمین کے ملے، کتنا بیج ڈلا، کتنا پانی ڈلا، کتنی محنت ہوئی، کتنے دن لگے، کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے. کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں؟ شکر کچھ بھی نہیں. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. تم تو کھا کے بھی باتیں کرتے ہو، تمہیں تو اپنے گھر کا کھانا ہی پسند نہیں آتا، تم تو بری چیزیں کھا کے خوش رہتے ہو. جو اس نے تمہیں جب سے پیدا ہوئے دے رہا ہے، کتنا تم نے اس کا شکر کر لیا. ایک دن وہ کھانے کو نہ دے، تمہیں لگتا ہے کبھی تم نے کچھ اچھا دیکھا ہی نہیں. اور یہ کھانے کا بھی ایک ٹائم ہے. اللہ کھانے دیتا ہے. جب ہم گندی چیزیں کھا کے اپنی صحت خراب کرتے تب ہمیں احساس ہوتا ہے. جب کوئی کھانا کھا رہا اور ہم سے کھایا نہ جائے، جب ہمارے دانت ٹوٹ جائیں ہماری لاپرواہیوں سے، تب جب درد ہو رہا ہو اور منہ میں کچھ جا نہ سکے، تب ہم کہتے ہیں ہائے اللہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور جب تک ہم استعمال کر رہے تھے ہم نے کتنا سوچا تھا، کتنا شکر کیا تھا. تو اتنا شکر ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی میری پکڑ بہت سخت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ہم سے وہ شکر کروائے جو اسے پسند آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.